سارے زمانے، سارے مہینے، سارے دن سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد اور اس سے پہلے بھی طلوع غروب ہوتا ہے۔ دن کی نوعیت میں، اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہی دن ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دیتا ہے، یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ ہمارا دن ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس دن میں اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے اور گناہوں کا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مقدس قرار دے دیے ہیں، جن میں رمضان سر فہرست ہے، تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی اور معمولی عمل کے اوپر بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک فرض نماز، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا۔ ایک رکعت پڑھی تو مانا یہ کہ 70 رکعتوں کے برابر ثواب ملا۔ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو 70 کے برابر ثواب ملا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی بارشیں برساتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم جیسے نادان جو سال کے 11 مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ ہماری کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دیکھو انسان کو پیدا تو کیا تھا عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیدا تو اس کام کے لیے کیا تھا، لیکن ساتھ میں اجازت بھی دے دی، چلو تجارت کر لو، چلو ملازمت کر لو، چلو کھانے کمانے کا بندوبست کر لو، چلو روزگار تلاش کر لو، چلو بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کر لو۔ یہ سب کام اللہ تعالی نے جائز قرار دے دی۔ اب کیا ہوا کہ جب ہم ان کاموں میں لگے تو ان کاموں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب دن رات جو دماغ پر دھن سوار ہے وہ اسی دنیاوی کاموں کی ہے۔ میری تجارت کس طرح بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کس طرح زیادہ آ جائیں، میں کس طرح لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر لوں، میں کس طرح کوئی منصب اقتدار کا حاصل کر لوں، میں روپے پیسے کس طرح اپنے بڑھا لوں۔ دن رات اسی فکر میں انسان سرگرداں ہے۔ نماز بھی پڑھ لی، چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھ لی، لیکن نماز میں بھی دماغ میں وہی خیالات چکر لگا رہے ہیں، جن مشغلوں میں ہم مصروف ہیں انہی کے خیالات بھی آ رہے ہیں۔ صبح عقد نماز چوں بندم چہ خورد بامداد فرزندم، وہ شاعر نے کہا کہ جب صبح کو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھی، تو دماغ میں خیال یہ آ رہا ہے کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا اور اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، وہی خیالات آ رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان دنیاوی مصروفیات نے غالب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہو، ہر وقت رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کس طرح مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح راضی ہو، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے ان مباحات کے دائرے میں پھنس کر اس حقیقت کو پیچھے بلا دیا۔ الہاکم التکاثر، یہ زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی خواہش نے تمہیں اللہ کے بندوں غافل کر رکھا ہے۔ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل کر رکھا ہے۔ تو ہر وقت دل و دماغ پر یہ دنیاوی مصروفیات مسلط ہیں، یہ غالب آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مغلوب ہو گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی تھی اور ہمیں بھی سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہ ہمارے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں اور آپ کی یاد کے آئیں۔ واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب و ترضی، ارے اللہ ہمارے خیالات اور ہماری خواہشات ان چیزوں پر کے متعلق ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہوں، جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کے خیالات آئیں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ خیال آئے کہ اگر زیادہ میں پیسے جمع کر لوں تو میں کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی، کتنا اس سے فائدہ ہوگا، دماغ میں یہ خیالات آئیں کہ اگر میں یہ عبادت کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملے گی، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں ساری اخروی زندگی، دائمی زندگی خوشگوار ہوگی۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب و ترضی، میرے خیالات اور میری خواہشیں ان چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیجئے کہ جس سے آپ خوش ہوں اور جن سے آپ کو محبت ہے، ما تحب و ترضی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ
درسقرآن.com